جب یہ مان لیا ہم نے کہ ہماری نمازوں میں کمزوری ہے، ہماری نیتوں میں کمزوری ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ فوراً کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فوراً کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے پیارا نبی فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جس طرح عبادت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکے، اللہ اتنا مہربان ہے، فرمایا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ کا نبی خود فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ جس طرح آپ کی بندگی کرنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر سکا، تو لہذا اس کی تلافی کتنا خوبصورت جملہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور یہاں جو پورا مجموعہ ہے نیکوکاروں کا مجموعہ ہے، متقین کا مجموعہ ہے۔ کس کا مجموعہ ہے؟ اللہ والوں کا مجموعہ ہے۔ جب یہاں آ گئے تو جب کسی ایک بندے کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، اس کے طفیل سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ۔ آپ بھی پڑھیں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، کہ تمہیں کسی طرح کی نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، سچ بولنے کی توفیق مل جائے، بیت اللہ کا شرف حاصل ہو جائے، یہ کس کی طرف سے؟ فمن اللہ۔ یہ کس کی طرف سے بھائی؟ یہ اتنا بڑا مجمع یہاں پہنچا کس کی مرضی سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، انسان اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا الا باللہ العلی العظیم۔ جب تک اللہ کی طرف سے تائید نہ ہو، اس وقت اس کی مدد نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں آنے کی توفیق کس نے دی؟ بیٹھنے کی توفیق کس نے دی؟ اجتماعی نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ بیانات سننے کی توفیق کس نے دی؟ دعاؤں میں شامل ہونے کی توفیق کس نے دی؟ ماشاءاللہ۔ ما اصابکم من حسنۃ، تمہیں کسی طرح کے خیر مل جائے، کسی طرح کی نیکی کی توفیق مل جائے، نماز کی توفیق ہو، روزے کی توفیق ہو، صدقے کی توفیق ہو، کسی کی مدد ہو، یہ سب کچھ کس کی طرف سے؟ اتنی بات پکی ہو گئی؟ ہاں، ساری تقویت اور ساری طاقت اور ساری مدد کس کی طرف سے ملتی ہے؟ پھر ہم کیا کریں گے جب اللہ اتنا مہربان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اتنا مہربان ہے، اس نے کھانے کو بھی دیا، آنکھیں بھی عطا فرمائی، کان بھی عطا فرمائے، زبان بھی عطا فرمائی اور قوت بھی عطا فرمائی۔ کتنی ساری نعمت اللہ نے عطا فرمائی، کتنی سارے بھائی۔ انسانی جسم میں ایک انسان کی باڈی میں 360 جوڑ ہوا کرتے ہیں، تو کہ نہیں؟ یہ بھی ہل رہا ہے، یہاں بھی قبضہ لگا ہوا ہے، انگلیاں بھی مڑ رہی ہیں، ہے نا؟ یہ ویسے تھوڑی کوئی دھاگا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی تار نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ قدرت نے اس ڈھانچے کو اس طرح بنایا کہ انسان جس طرح اس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ کس نے؟ کس کا شاہکار ہے یہ؟ بولو بھائی، کس کا نمونہ ہے یہ؟ کس نے یہ خوبصورت ڈھانچہ آپ کو عطا فرمایا؟ بلند آواز سے بھائی، کیا آپ لوگوں کو کسی اور نے دیا؟ بلند آواز سے بولو اللہ نے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا۔
اور ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ سانچہ کون ہے بھائی؟ یہ نمونہ کون سا ہے؟ یہ ماڈل کون سا ہے؟ بولو۔ اپنے ہاتھ سے تو بنایا، لیکن یہ صورت، یہ تصویر، یہ پکچر کس کی صورت میں ہے یہ؟ جی نہیں، سب جواب دے سکتے ہو، پابندی نہیں ہے کسی پر۔ یہ جو صورت ہمیں ملی ہے، یہ جو ڈھانچہ ہمیں ملا ہے، کس کی صورت پر ہے یہ؟ اور غور کر کے جواب دو۔ اتنا آسان نہیں ہے یہ سوال، بہت ڈیفیکلٹ سوال ہے یہ، مشکل سوال ہے یہ، اور جواب انتہائی آسان ہے۔ جب تک نہیں بتاؤ گے تو ہم بھی نہیں بتائیں گے، جب تک آنسر نہ آئے ہاں تو ہم بھی کچھ نہیں بتائیں گے آپ۔ جی جی، یہاں ہاتھ رکھو، یہ میم ہے، کیا یہ؟ یہاں ہاتھ رکھو، یہ ہا ہے، یہ کیا ہے؟ ادھر ہاتھ رکھو، میم ہے، اور آگے دال ہے، بتاؤ کیا ہے؟ اب سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک نے اس ڈھانچے کو محمد کے لفظ پر اس کو پرھا ہے، اندازہ لگاؤ۔ اور محمد کے معنی کیا ہے؟ جو بہت زیادہ تعریف کرنے والے، اور جن کی تعریف کی گئی، خود بھی تعریف کرتے ہیں اور ان کی بھی تعریف کی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ڈھانچہ ہمیں عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے نا بھائی۔ اب کیا کرو گے کہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کہہ دو الحمدللہ رب العالمین، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک مزید نعمتیں عطا فرمائیں گے، وعدہ ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں تو آسان اردو میں ہے یہ، کہ جتنا ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو جب اب یہ پڑھو گے، کہتے ہیں جب اللہ پاک نے آپ کو اتنا اچھا ڈھانچہ عطا فرمایا، تو اس پر کہہ دو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تعریف کرو اسی کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی تعریف کرو گے نا۔ کیوں تعریف کرو گے؟ اس نے ہمیں یہ ڈھانچہ عطا فرمایا، یہ بدن عطا فرمایا، تو تعریف اس کی ہوگی نا۔ تو ایک تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر نعمت پر کہتے رہو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں آنے کی توفیق کس نے دی؟ تو کہہ دو الحمدللہ رب العالمین۔ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق کس نے دی؟ اس پر کہہ دو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام، ان پہ آپ کی نگاہ پڑ رہی ہے، یہ کس نے توفیق دی بھائی؟ اور یہاں جو پورا مجموعہ ہے، نیکوکاروں کا مجموعہ ہے، متقین کا مجموعہ ہے، کس کا مجموعہ ہے؟ اللہ والوں کا مجموعہ ہے۔ جب یہاں آ گئے تو جب کسی ایک بندے کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے، اس کے طفیل سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اس کے ہاں کمی نہیں ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، صبح سے لے کر شام تک کیا کیا کن کن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، دھوپ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، لائٹ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، پیروں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہاتھوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ہر طرح کے فائدے اٹھا رہا ہوں، تو تعریف اسی کی ہونی چاہیے نا۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی نعمت مل جائے، ما اصابکم من حسنۃ، کسی طرح کی نیکی مل جائے، راستے سے کانٹے ہٹانے کا موقع مل گیا تب بھی وہ نیکی ہے، کسی طرح کی نیکی مل جائے، نکرہ ہے، علماء سمجھتے ہیں، کسی طرح کی نیکی مل جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیا کہہ کر؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک جملہ تو یہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اس لیے ہم نے اس کی حمد و ثنا کی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر حمد و ثنا بیان کیا ہے۔ یہاں استغفار کا کیا مطلب ہے؟ بولو، نیکی کی توفیق ملے، یہاں استغفار کا کوئی مطلب ہے؟ استغفر اللہ کب پڑھا جاتا ہے؟ مغفرت کے لیے نا، معافی کے لیے۔ تو یہاں بیٹھ کر کوئی گناہ تھوڑی کیا ہم نے؟ بولو بھائی، ہاں، کہ تو یہاں بیٹھ کر کوئی گناہ نہیں کیا، نیکیاں کر رہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ جس طرح تیرا حکم ہے میں نے اسی طرح کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا اللہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے، کیا وہ خلوص ہمارے دل میں ہے، وہ اخلاص ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا اس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایمان اسی درجے میں ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وضو میں بھی خلل ہے، تیمم میں بھی خلل ہے، نمازوں میں بھی خلل ہے، پہلی رکعت ہے یا دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، شک میں پڑ جاتے ہیں، سجدے سے پھر آگے کرنا پڑتا ہے نا خلل؟ کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ نماز میں وسوسہ پیدا نہیں ہوتا؟ ہر کسی کو وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں کسی کو سنانے کے لیے یا اللہ کے راضی کے لیے، رضا کے لیے؟ بولو بھائی، ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے قاری تلاوت کرتا ہے نام بڑھانے کے لیے، جی بہت اونچا قاری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نیتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے نا۔ لہٰذا بغیر کسی سوال جواب کے، کویشچن آنسر کے، یہ کہہ دو ہمارا ہر عمل جو ہے ناقص ہی ہے۔ ہر عمل کیا ہے؟ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جی ما عبدناک حق عبادتک۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جس طرح آپ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، نیکیوں کا حکم دیا، ہم نے تو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہماری نمازوں کے اندر فطور ہے، کبھی خیال اس طرف آ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، چوتھی رکعت ہے، تیسری رکعت ہے، دوسری رکعت ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو ہم اور آپ بندگی کو اسوہ حسانہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون طریقے کے مطابق نہیں کر سکے، تو اس کی تلافی کس طرح ہوگی؟ بولو، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ جب یہ مان لیا ہم نے کہ ہماری نمازوں میں کمزوری ہے، ہماری نیتوں میں کمزوری ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ فوراً کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ فوراً کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے پیارا نبی فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، پروردگار جس طرح عبادت کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر سکے، اللہ اتنا مہربان ہے، فرمایا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کون سا وظیفہ؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس میری دونوں باتیں ختم، میری دونوں باتیں ختم ہو گئی۔ جب بھی اللہ پاک کوئی نیکی عطا فرمائے تو فوراً کہہ دو کیوں؟ اسی کی وجہ سے ہمیں موقع ملا۔ وہ اگر ہمیں موقع نہ دیتا، بیمار ہوتا، کتنے لوگ گھروں میں پڑے ہوئے، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے، وہ نہیں آ سکا، ہم آ گئے، کس کی توفیق سے؟ تو دیکھو یہ بھی سمجھا کرو نا، اللہ کی اتنی ساری نعمتوں کا ہم صبح سے لے کر شام تک استعمال کر رہے ہیں اور کبھی اس کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے۔ تو لہٰذا الحمدللہ رب العالمین، پہلا سبق یہی ہے کسی نیکی پر، اور دوسرا سبق اس لیے ہے کہ ہم کمزور ہیں، انسان ہیں، بنی آدم ہیں، ہمارے وضو میں خلل ہے، ہماری نیتوں میں خلل ہے، ہماری رکعتوں میں خلل ہے، ہماری نماز میں خلل ہے، تمام چیزوں میں کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو یہ کہہ سکے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہم نے اسی طرح انجام دے دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ کا نبی خود فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ جس طرح آپ کی بندگی کرنی چاہیے تھی وہ میں نہیں کر سکا، تو لہذا اس کی تلافی کتنا خوبصورت جملہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تعریف کا کتنا خوبصورت جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بس طبیعت بھی میری ٹھیک نہیں ہے، اور یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، ہر نیکی پہ یہ دونوں جملے، نیکی پر الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے ساتھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن اس میں کمی خامی خوبیاں جو بھی ہے اس کی اصلاح کے لیے
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ؟ میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ. میں سفر میں بھی ہو آگے، اس کے بعد عمرے کا سفر بھی ہے. صرف 25 دن کی چھٹیاں لے کر آئے. ہمارے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. جب میں ان کے پاس درخواست لے کر گیا کہ حضرت مجھے 25 دن کی چھٹیاں چاہیے، حالانکہ 8 سال ہو گئے بیچ میں، 45 سال میں یہ 4تھی دفعہ آنے کا موقع ملا. حضرت کہنے لگے 25 دن 25 دن. میں نے کہا حضرت بیچ میں 8 سال گزر گئے. اوہ لاؤ جلدی کرو، شاباش، فوراً سائن کر دیا. اتنے مہربان، اتنے مہربان. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی ان کی صحبت ملے، ان کے پاس جانے کا موقع ملے. اللہ اکبر، اللہ کیا رحم دل بنائے. اللہ اکبر. اتنی قدر و قیمت ہماری تو نہیں ہے، ہمارے اوقات نہیں ہے، لیکن وہ دیکھو چھوٹوں کے ساتھ ان کی اتنی مہربانی. ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہو. ان پر حملہ بھی ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کو نئی زندگی عطا فرمائی. یہ ہمارے لیے متاع اثاثہ ہے، ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے. ان بزرگوں کو ہمیشہ آج جو بھی 2-4 حروف سیکھنے کا موقع ملا، انہیں کے چرنوں میں ہمیں موقع ملا. اللہ پاک ان حضرات کی اور ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اچھی زندگی نصیب فرمائے. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب علیل ہے، بیمار ہے، صاحب فراش ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. دیکھو انشاءاللہ اس بھرے مجلس میں، اتنی بڑی مجلس ہے، اس میں کسی نہ کسی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے. ہاں، تو اس لیے حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بحال فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اچھی زندگی عطا فرمائے. ان کے تمام جتنے بھی ان کے ہے منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.